السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں AH اسلامک ٹی وی۔ آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آئے ہیں یزید کے ٹاپک پر۔ ناظرین گرامی، وہ یزید جس کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا تھا۔ تو ناظرین گرامی، ہم یزید کے بارے میں بات کریں گے، یزید کے بارے میں کچھ باتیں ڈسکس کریں گے کہ یزید کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، کیا وہ خلیفہ بننے کے لائق تھا اور اس کے اندر کیا کیا کمیاں موجود تھیں اور اس نے کیا 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 تھا مدینے کے اندر اور مکے کے اندر۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس بھی کر دیں، اس لیے کہ ہم آپ کے سامنے ایسی ہی ویڈیوز روز روز لاتے رہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یزید جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا اور حضرت امیر معاویہ ایک بہت بڑے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یزید کی جو پیدائش ہے وہ 23 جولائی 645 عیسوی کی ہے اور یزید حضرت امیر معاویہ کی جو بیوی تھی میسون، ان کے بطن سے پیدا ہوا۔ ناظرین گرامی، یزید نے جب مسند خلافت کو سنبھالا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہی زندگی کے اندر اس کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ جب اس نے مسند خلافت کو سنبھالا تو اس کے اندر جو خوبیاں موجود تھیں، جو باتیں تھیں اس کے اندر، جو برائیاں موجود تھیں، وہ ایک خلیفہ کے اندر نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ اور اس نے جب خلیفہ بنا تو اس نے خلیفہ بننے کے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ برائیاں پھیلائیں، مطلب خانہ کعبہ کے جو غلاف ہے اس کو جلوا دیا تھا، خانہ کعبہ کے اوپر سنگباری کی، یعنی کہ پتھر پھینکے گئے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر جو مسجد نبوی شریف موجود ہے اس کے اندر اس نے اپنے گھوڑے باندھے اور اپنے اونٹ باندھے، اور باندھنے کے بعد میں وہ جو اونٹ اور گھوڑے تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ممبر شریف ہے اس کے اوپر پیشاب کرتے تھے۔ تو ناظرین گرامی، اس نے اور بھی بہت ساری برائیاں کی تھی، جیسا کہ اس نے جو مدینے کی پاک دامن عورتیں ہیں ان کو اپنی فوج کے اوپر 3 دن کے لیے حلال کر دیا تھا، اور مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن تک نہ ہی اذان ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی نماز ہوئی تھی۔ یہ اتنا بدبخت شخص تھا کہ اس نے بہت ساری برائیاں کی، ایسی برائیاں جو کسی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس نے کیا کیا کہ سب سے بڑا اس کا جو مطلب برا کارنامہ ہے وہ اس کا یہ ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا اپنے سپہ سالار عبداللہ ابن زیاد کے ذریعے۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا تو حضرت امام حسین کا جو سر مبارک تھا وہ یزید کے دربار میں لایا گیا، تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کا اظہار کرنے کے بعد میں جو آپ کے اہل بیت ہیں، یعنی کہ حضرت امام حسین کے جو گھر والے تھے، ان سب کو اس نے قید کرا دیا تھا۔ اور جو ہے اس نے اور بھی برائیاں کی تھیں کہ جب اس کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر لایا گیا تھا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے جو ہے اپنی ایک لکڑی سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دانت مبارک پر وہ لکڑیاں ماری تھیں، تو اس نے یہ بھی ایک گستاخی کی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے یزید کے بارے میں جو ہمارے علماء کا جو خیال ہے کہ اس کے اوپر لعن طعن کرنا چاہیے یا وہ مطلب ایمان پر مرا یا پھر ایمان پر نہیں مرا، تو اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارے علماء کرام کا جو مذہب ہے وہ اس کے بارے میں مختلف ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یزید جو ہے یہ ایک فاسق شخص ہے اور اس کے اوپر لعن طعن کی جاتی ہے، یہ بے شک لعن طعن کرنی چاہیے، لیکن لعن طعن جو کی جاتی ہے، اس کے اوپر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، وہ جب تک کہ یہ یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے، یعنی کہ کسی معین شخص پر ہم لعن طعن نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تھا۔ اور ناظرین گرامی، امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں علماء کے 3 قول ہیں۔ ایک قول امام احمد کا ہے، امام احمد فرماتے ہیں کہ یزید کافر ہے۔ تو یزید جب ان کے نزدیک کافر ہے تو ان کے نزدیک یزید کی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مطلب بخشش نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا وہ کافر ہے۔
اور آپ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ مسلم ہے، تو مسلم ہونے کی بنا پر اگرچہ اس کو کتنا ہی عذاب ہو لیکن اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور حضور مطلب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں چپ رہنا چاہیے، نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ یہ مسلم ہے یا ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، اور نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ یہ کافر ہے اس طریقے سے۔ اور مطلب سید امجد علی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یزید ایک فاسق شخص تھا، اور اس کے اوپر لعن طعن کی جائیں، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں ہیں۔ اور جو ہے جو شخص یہ سمجھے کہ یہ دو صاحبزادوں کی لڑائیاں تھیں، کیونکہ حضرت امام حسین حضرت علی کے صاحبزادے تھے، اور یزید جو تھا وہ مطلب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ تھا، تو اس لحاظ سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو صاحبزادوں کی لڑائی تھی وہ فاسق و فاجر اور گنہگار شخص ہیں۔ تو ناظرین گرامی، میں نے آپ کے سامنے امام اعظم اور جو مختلف ہمارے ائمہ کرام ہیں تو ان کی رائیں میں نے آپ کو بتائیں کہ وہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یزید کے اوپر یقینی طور پر لعن طعن کی جائے گی، کیونکہ اس نے ایسے گناہ کیے اور ایسی گستاخیاں کی جو کسی مومن کو شیبہ نہیں دیتی ہیں۔ اور ناظرین گرامی، سب سے بڑا جو اس کا برا کارنامہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے جو ہے 10 محرم الحرام کو اپنے سپہ سالار عبداللہ ابن زیاد کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ آپ کے اوپر بہت ہی زیادہ اس نے پریشانیاں لاحق کی اور اہل بیت اطہار کو قید کرا دیا اور ان کے تمام خیمے وغیرہ جلا دیے تھے۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یزید کتنا برا شخص تھا اور اس نے کتنے برے جو ہے وہ کام انجام دیے۔ تو آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس بھی کر دیں، اس لیے کہ ہم آپ کے سامنے ایسی ہی ویڈیوز روز لاتے رہتے ہیں۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔